السلام علیکم دوستو، اس پنڈت نے عجیب باتیں کی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بہت اہم لیکچر دیا ہے اس سے متعلق۔ اور دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بھگوان کی جب کرپا ہوتی ہے تو کبھی دھرم کی سچائی کو جاننے کا اوسر ملتا ہے۔ مسلمانوں کے بیچ میں لگاتار کئی برسوں سے ہم جا رہے ہیں اور بھارت ورش میں ایک نئی پرتھا کا پرارمبھ کیا میں نے کہ جب جگت گرو شنکراچاریہ بھی مسلمانوں کے بیچ میں جا کر کے ان کے پریم کو سمجھ سکے اور اسلام کی سچائی کو جان کر کے اسلام کو ساری دنیا میں ایک انسانیت کا سب سے بڑا پاٹ سکھانے والا دھرم ماننے کے لیے لوگوں کو سمجھاوے۔ ہم اب سمجھیں گے کہ عیسائی مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے، اور اس بات کو کرنے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں مانتا ہے۔ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلم نہیں ہے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم مسلم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مسیح تھے، گریک میں کہتے کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیغمبر تھے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان نے اللہ کی اجازت سے مردوں میں جان ڈالی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ ان نے اللہ کی اجازت سے کوڑ جو بیماری ہے اسے دور کیا اور اندھوں کو آنکھ دی۔ ہم یہ مانتے، ہمیں ماننا فرض ہے ہر مسلم کو کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے، بنا کوئی مرد کے دخل کے پیدا ہوئے، جو کئی عیسائی لوگ آج نہیں مانتے۔ ہمارا فرض ہے، ہر مسلم کا فرض ہے کہ ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار سے پیدا ہوئے بنا کوئی مرد کے دخل سے۔ ہم مسلم اور عیسائی ساتھ میں جا رہے، لیکن کوئی پوچھے گا پھر ڈفرنس کیا ہے، اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ کئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے۔ میں کیونکہ طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کے، میں نے بائبل بھی پڑھی ہے، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے، there is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me۔ پوری بائبل اگر آپ پڑھیں گے، ایک بھی شلوک، ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ ایک بھی ان ایمبیگوس صاف ظاہر ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ حالانکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے، گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد مجھ سے بڑے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کو بائبل میں کئی بار کہتے ہیں والد۔ جب وہ کہتے ہیں میرے والد، ان کے معنی میرا خدا۔ تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد مجھ سے اونچے ہیں، مجھ سے طاقتور ہے۔ وہ کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، گاسپل آف جان چیپٹر 10 ورس نمبر 29 میں فرماتے مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد خدا سارے لوگوں سے اونچے ہے، سارے لوگوں سے طاقتور ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28 میں that I cast out devils with the spirit of God، میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی روح سے۔ وہ کہتے ہیں گاسپل آف لیوک میں
चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20 में, विद द फिंगर ऑफ गॉड आई कास्ट आउट डेविल्स, मैं अल्लाह की मदद से शैतान को भगाता हूं। वो कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. वो कहते हैं कि I can of my own self do nothing. मैं खुद कुछ भी नहीं कर सकता हूं। As I hear, I judge. जिस तरीके से मैं सुनता हूं, उसी तरीके से मैं जज करता हूं। I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. और जो भी मैं जज करता हूं वो हक है। For I seek not my will, but the will of my Father. क्योंकि मैं अपने ख्वाहिश से कुछ नहीं करता हूं, मैं सिर्फ वो चीज करता हूं जो खुदा की ख्वाहिश है। और कोई भी शख्स जो कहता है कि मैं वो करता हूं जो खुदा की ख्वाहिश है, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम की मानी अपनी ख्वाहिशें खुदा के ऊपर निछावर करना, खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक चलना। और जो शख्स, जो इंसान खुदा के ख्वाहिश के हिसाब से चलता है, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। तो इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे। उन्होंने कभी भी खुदा होने का दावा नहीं किया। कहीं भी बाइबल में उन्होंने खुदा होने का दावा नहीं किया। बल्कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 24, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जो कुछ आप सुन रहे हैं वो मेरे अल्फाज नहीं हैं, खुदा के अल्फाज है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो देयर इज वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent। ये आप जिंदगी देखेंगे अबदी है, और आपको अंदाजा होगा कि खुदा एक है और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। और साफ अल्फाज में लिखा हुआ है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में कि ई मैन ऑफ इजराइल, लिसन टू दिस, जीसस ऑफ नाजरेथ, अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड अमंगस्ट यू बाय वंडर्स एंड मिरेकल्स व्हिच गॉड डिड बाय हिम एंड यू विटनेस टू इट। इसके मानी है कि ओ इजराइल के लोगों, आप ये सुनो, क्या ईसा अलैहिस्सलाम एक नसरानी थे और जीसस ऑफ नाजरेथ अ मैन अप्रूव्ड ऑफ गॉड, वो एक इंसान थे जिनको खुदा ने चुना और उनके जरिए कई चमत्कार किए, और आप उसकी शहादत देते हैं। आप जानते हैं कि वो इंसान है जो आपके बीच में रह रहे हैं और खुदा के जरिए उन्हें कई चमत्कार किए और आप उसे खुद देख चुके हैं। इससे जाहिर होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम इंसान थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए पैगंबर थे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया था कि सबसे पहला कमांडमेंट क्या है, पैगाम क्या है, उन्होंने हूबहू जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था उसको दोहराते हैं। ये लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हिब्रू में, शमा इज़राइलो अदनैल हैन अदनै खद, जिसके मानी है ओ इज़राइलो, ओ यहूदो, हम जान ले कि खुदा रब एक ही खुदा है, हमारा खुदा हमारा रब एक है। तो अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको ईसाइयत में खुदा का सही तस्वुर आपको पता चलेगा, और यह पता चलेगा कि ईसाइयत में भी खुदा एक है और खुदा की तस्वीर बनाना, अक्स बनाना हराम है, और हम उसी खुदा की इबादत करना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, आप लोगों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की ये बयान सुन ली। यकीनन जो भी मुसलमान होगा वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़रूर मानेगा, उसको पैगंबर नबी ये ज़रूर वो तस्लीम करेगा। और ये बात कि एक ही खुदा, यानी एक ही खुदा का मानना, सिर्फ अल्लाह को मानना ईमान के लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप एक मुसलमान बन जाए तो मुसलमान बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सिर्फ एक खुदा का तसव्वुर करें, एक अल्लाह को माने जिसके साथ कोई शरीक नहीं, उसकी मिसल नहीं, उसकी आकस नहीं, उसकी मिसाल नहीं।
تو جب بھی آپ ایک اللہ کو مانیں گے، ایک اللہ کو تسلیم کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں گے تو آپ مسلمان بن جائیں گے، یعنی آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے پیغمبر بندے ہیں۔ تو جب آپ یہ کلمہ پڑھ لیں گے تو اس الفاظ اور ایمان اور اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے آپ نے بڑے بڑے گناہ کی ہو، اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہوں کو مٹھا دیں گے، سارے آپ نے جو معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، سب کچھ معاف فرما دیں گے۔ آپ اس طرح ہو جائیں گے جیسے کہ آپ کی ماں نے آپ کو ابھی ہی جنا ہے، جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی گناہ سرزد نہیں ہوا ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے، کیونکہ فرشتے ان کے گناہ نہیں لکھتے۔ جب بھی کوئی انسان ایمان کو یعنی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے راحت اور سکون والی زندگی وہ اسلام کے اندر ہے، اسلام میں داخل ہونے میں اور اسلام کے احکامات کو فالو کرنے میں ہے۔ تو ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔